علامہ امینی نے کہا میں کروں گا. کہنے لگا ایک گلاس پانی لاؤ. ایک گلاس پانی لایا, پڑھا, انگلی کو اس پانی میں گھمایا, اس کا یہ پانی پیو, پلایا اس بچی کو پلا دیا. تھوڑی سی دیر میں لوگوں کو لگا جیسے بچی میں زندگی آ گئی, بچی خود بخود صحت مند ہونے لگی. تو کسی نے علامہ امینی سے کہا علامہ امینی کیا گھما کے پلایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے چوتھے امام سید صابرین سید ساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کا. میں کوشش کروں گا کہ چند نکات امام کی حیات طیبہ سے آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ جو میں نے آپ کو سنایا وہ اس لیے سنایا کہ آپ کے اور میرے پاس صحیفہ سجادیہ میں یہ ذخیرہ موجود ہے. ہم لوگوں کے ساتھ مشکل کیا ہو رہی ہے؟ اگر مجھے قرض ادا کرنا ہے میں آپ کو ایک دعا بتا دوں گا, صحیفہ میں یہ دعا ہے وہ پڑھ لو. اگر آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہو میں آپ کو دعا نمبر 7 بتا دوں گا, یا من تحل بہ عقد المکارہ. آپ جا کے پڑھ لو گے, مشکل حل ہو جائے گی, لیکن ایک مشکل باقی رہے گی. اس دعا کا مطلب پڑھا, اس دعا میں تھا کیا؟ اب یہ دعائیں امام نے کیوں فرمائی تھی؟ ان دعاؤں کے ذریعے امام کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ چند جملے میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. امام کی دور امامت کا آغاز ہوا ہے عصر عاشور. دنیا کا لعین ترین شخص اس وقت حاکم ہے, اور اس کے بعد آنے والے لعینوں کی کوئی کمی نہیں تھی. عبد الملک جیسے لوگ آئے, حشام جیسے لوگ آئے, سلیمان جیسے لوگ, ایسے لوگ آئے جنہوں نے دنیا اسلام کا حشر بگاڑ دیا. آپ یقین مانو ایسے لوگ آئے کہ خلیفہ وقت ہے قرآن کریم سے ایک استخارہ دیکھتا ہے جو اس کے خلاف آتا ہے. معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں بچوں کو بتانے کے لیے, قرآن کریم کو تیر کے نشانے پہ رکھتا ہے, اتنے تیر مارتا ہے کہ قرآن کریم پارا پارا ہو جاتا ہے, اور کہتا ہے اے قرآن جب تیرا خدا پوچھے کہ کس نے پھاڑا تو میرا نام دینا. ایسے گستاخ بدتمیز نابکار لوگ اس پر خلیفہ بن رہے تھے. اسلام کی کیا حالت تھی, مسلمانوں کی کیا حالت تھی؟ مدینۃ النبی میں ایک گلوکارہ تھی, سنگر, وہ حج کرنے جاتی ہے. تمام مدینے کے شرفاء اس کو خدا حافظ کہنے شہر کے باہر تک جاتے. پھر وہ گلوکارہ بدبخت حج کر کے واپس آتی ہے تو تمام مدینے کے لوگ اس کے استقبال کے لیے شہر کے باہر جاتے ہیں کہ تمہارے نہ ہونے سے مدینہ سونا پڑ گیا تھا. ان کو اللہ کے نبی کی خبر نظر نہیں آ رہی تھی, ان کو اللہ کے نبی کی اولاد نظر نہیں آ رہی تھی. اسلام کا یہ عالم تھا. ایک ایک کو چن کر خلفائے وقت اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کو شہید کر رہے تھے. ایسے وقت میں مولا چوتھے امام تشریف فرمائے. شاید بچوں کو پتا ہو, شاید نہ پتا ہو, واقع کربلا کے 2 سال کے بعد, تقریباً 2 سال کے بعد یزید نے ایک آرمی بھیجی تھی, مکہ اور مدینہ پہ حملہ کیا تھا. اس بدبخت کا نام تھا مسلم بن عقبہ, جس کو تاریخ میں لوگ کہتے تھے مجرم بن عقبہ. اس نے مدینے میں 3 دن تک قتل عام کیا تھا, میسیکر. کتنی خواتین کو اس نے مارا ہے اللہ جانتا ہے, کتنے صحابی رسول مارے اللہ جانتا ہے. کیوں ہوا تھا اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, اتنا وقت نہیں کہ میں سارا بیک گراؤنڈ بولوں. پھر اس مجرم نے مکہ پہ حملہ کیا, خانہ کعبہ کے پردے میں آگ لگا دی تھی. یہ دنیا اسلام کی حالت تھی. اس عالم میں امام تشریف فرما ہے, اور جو اصلی اصحاب ہیں وہ شہید ہو چکے واقع کربلا. اب امام نے کیا کرنا ہے؟ امام نے سمجھ لو اہل بیت کے مکتب کی دوبارہ سے تعمیر کرنی ہے. اب آپ تصور کرو کہ مولا نے ایسے خطرناک 30 سال میں ایسا کوئی کام کیا کہ جب مولا 5ویں امام اور 6ٹھے امام نے اپنی درسگاہ شروع کی تو 4000 شاگرد ان کو مل گئے. یہ کس نے کیا؟ یہ مولا چوتھے امام. اب میں یہاں پہ ایک ناانصافی ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں. صحیح ہے کہ ہم مولا کو بیمار کربلا کہتے ہیں, بات صحیح ہے, کیونکہ اس وقت اللہ کے حکم سے حفاظت امامت کی خاطر اس حالت میں تھے. صحیح ہے کہ ہم اپنے بیماروں کی شفا کے لیے ان سے توسل کرتے ہیں, لیکن ایک غلطی بھی ہم کرتے ہیں. وہ کیا؟ ہم نے یہ سمجھ لیا جیسے امام ساری زندگی نعوذ باللہ تعالی اسی مشکل میں تھے. نہیں, ایسا نہیں تھا. جس کو آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں متحرک, ایکٹیو, وہ امام کی لائف تھی. حتیٰ وہ جو امام غم مناتے تھے اس میں بھی لوگوں کو آگہی دیتے تھے, شعور دیتے تھے. تو مثال کے طور پر لوگوں کو کیسے سکھاتے تھے؟ اب مولا 5ویں امام اور 6ٹھے امام کی طرح درسگاہ تو نہیں بنا سکتے تھے, جس کو بناتے اس کو اڑا کے لے جاتے, مار دیتے. تو امام نے ایک طریقہ رکھا ہوا تھا. امام ہر دن ایک دن چھوڑ کر مدینے میں نبی کے روضے پہ آتے تھے,
ایک خاص جگہ پر زیارت کے بعد بیٹھ جاتے تھے اور اللہ کے حضور دعائیں پڑھتے تھے. ان دعاؤں میں کیا ہوتا تھا؟ کبھی امام کہتے تھے آج میں دعا پڑھ رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں کہ وہ شفا حاصل کریں گے. اب ان دعاؤں میں کیا تھا؟ ان دعاؤں میں عقائد تھے، ان دعاؤں میں اہل بیت کی فکر تھی. آج آپ مولا کے صحیفے کی کچھ دعائیں نکالیں اور کسی ایک دعا کو لے کر اس کے اندر عقیدے کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. عقیدے کی بات کیا ہے؟ اس میں توحید بھی ملے گی، اس میں نبوت بھی ملے گی، اس میں امامت بھی آئے گی. ہر دعا میں چند جملے امام بولتے ہیں اور اس کے بعد ایک درود کا ذکر ضرور آتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ کیوں ایسا ہے؟ امام یہ چاہتے ہیں لوگوں کو اہل بیت کی رہنمائی دوبارہ یاد دلائیں کہ جو اصلی لیڈرشپ ہے وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے. اچھا اب ہم لوگوں سے کیا کمی ہوئی ہے؟ ایک کمی تو میں نے یہ عرض کر دی کہ ہم نے کہا امام بیمار کربلا، نعوذ باللہ یہ سوچا ساری زندگی اور کچھ نہیں ہوا، نعوذ باللہ تعالی، ایسا ہرگز نہیں. بہت متحرک زندگی. دوسری ہم سے ایک اور کوتاہی ہو گئی، امام کا نام لیتے ہیں، احترام کرتے ہیں، مولا امیر المومنین کا نام لیتے ہیں، احترام کرتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، عید بناتے ہیں، غم مناتے ہیں. نہج البلاغہ نہیں پڑھیں گے، صحیفہ سجادیہ نہیں پڑھیں گے. ارے بھائی اگر کسی کے عاشق ہو تو اس کے کلام کو کیوں چھوڑے بیٹھے؟ نہج البلاغہ میں 240 خطبے ہیں، کتنے لوگوں نے پڑھے؟ صحیفہ میں اتنی دعائیں ہیں، کب ترجموں سے پڑھی؟ ابھی ہم لوگوں کا تو عالم یہ ہو گیا ہے، ہم لوگ ماہ رمضان میں دعا ابو حمزہ سمالی لیتے ہیں، پڑھنے والا پڑھتا ہے، ہم لوگ پیچھے سنتے رہتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے رہتے ہیں اب کتنے صفحے باقی رہ گئے. یہ دعا اس کام کے لیے تھی؟ نہیں، ان دعا میں عقائد تھے، یہ دعا ہمیں سکھانے کے لیے تھی. آپ یقین مانو وہ جو قرض کی ادائیگی کی دعا ہے نا، اس میں بھی آخرت کا ذکر ہے، اس میں بھی توحید کا ذکر ہے. تو امام کیا چاہتے ہیں؟ امام یہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے آئے نا، مجھ سے توحید لے کر جائے، مجھ سے عقیدہ لے کے جائے. ضرورت پوری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ضرورت بھی پوری ہو جائے گی. لیکن میں آپ کو ایک بات پوچھتا ہوں، مثلا فرض کرو میں اللہ کے نبی کے در پہ گیا، انشاءاللہ سب کو خدا نصیب کرے انشاءاللہ. نبی مجھ سے کہیں میں 2 کام میں سے ایک کروں گا، یا تم کہو تو میں تم کو پیسہ دوں گا اور جاؤ گا، یا تم کہو تو میں تم کو فقیر رکھوں گا لیکن میں تم کو دین دے دوں گا. تو مجھے کون سا لینا چاہیے؟ بھائی پیسہ تو اس وقت تک چلے گا جب تک میں زندہ ہوں، اس کے بعد کیا کر لے گا؟ دین پہ عمل کروں گا، شاید دین پر عمل کروں گا، خدا پیسہ خود بخود دے دے گا. لیکن اگر پیسہ ہی لے کے بیٹھ گیا اور دین پہ میں نے عمل نہیں کیا، اب دیکھو ہم نے دعائیں لی، صحیفے سجادیہ کی، اس سے اپنی دنیا کی مشکل کو حل کر لیا اور خود دعا کو نہیں دیکھا اس میں لکھا کیا ہے. ابھی دیکھو ابھی مہینے کی پہلی تاریخ کو نیا چاند دیکھنے کی ایک دعا ہے. شاید لوگ پابندی سے ماہ رمضان کی پہلی شب وہ دعا پڑھیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے اس دعا میں کیا لکھا. یہ ہماری کمی رہ گئی. تو ابھی ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت ایک چھوٹا سا کام ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مولا کی کوئی دعا پڑھو، ایک تو پڑھتے رہو. جب بھی کوئی دعا پڑھو اس کے اندر کانسیپٹس کو، اس کے اندر آئیڈیالوجی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو، تاکہ اس سے میری اور آپ کی صرف مشکل حل نہ ہو بلکہ ہمارے دین کے اندر مضبوطی نصیب ہو. درود بھیجیں محمد و آل محمد. اب امام کی سیرت کے حوالے سے اسی کے اوپر بیس کرتے ہوئے میں ایک اور مطلب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور امام کی سیرت پہ اس کو امپلیمنٹ کروں گا، اور انشاءاللہ اس سے ہم تھوڑا سا اور سیکھنے کی کوشش کریں گے. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. 2-3 سوال میں نے اپنے اندر بنا کے رکھے ہوئے ہیں، جہاں جاتا ہوں وہ سوال پوچھتا ہوں. زیادہ تر میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ تم لوگ اہل بیت کا ماننے والا ہونے کے ناطے اہل بیت کے نمائندے ریپریزنٹیٹیوز ہو یا نہیں ہو، تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ ہم ان کے نمائندے. کیوں؟ کیونکہ پورے عالم اسلام میں ہمارے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اس سے زیادہ اہل بیت کا ذکر کرتا ہوں. ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، تو ہم ان کے نمائندے ہیں یا نہیں ہیں؟ نمائندے ہیں. اب میں ایک بات پوچھتا ہوں اپنے آپ سے ہی پوچھوں گا، اہل بیت کسے اپنا نمائندہ کہتے تھے؟ چلو یہ ہم نے دعویٰ کر دیا نا کہ ہم اہل بیت کے نمائندے ہیں، وہ کسے کو کہتے تھے کہ تم ہمارے نمائندے ہو؟ صحیح ہے بھائی. فرض کرو آپ میرا نام پوچھو، میرے والد کا نام پوچھو، تو میں بولوں گا میرے والد کا نام یہ ہے، تو خود بخود آپ کے ذہن میں آئے گا اس کے والد ایسے تھے، یہ یقیناً ایسا ہوگا.
جو ہوتا ہے ہمارے یہاں. مثلا کمیونٹی کے اندر کوئی آدمی ہوتا ہے جو اس کو کمیونٹی میں بہت ایکٹیو ہوتا ہے, اس نے بہت خدمتیں کی ہوتی ہیں, تو اس کی اولاد سے لوگ کیا توقع کرتے ہیں, وہ بھی یہی کرے گا. صحیح ہے. اب میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں, ہماری زندگی اہل بیت کی ریفلیکشن دے رہی ہے؟ پہلے میں طے کروں گا کہ ان کی ریفلیکشن آنی کس چیز میں ہے. صحیح ہے. تو یہاں پہ میں ایک اصطلاح استعمال کرتا ہوں, ایک ٹرمنالوجی. وہ کیا ہے؟ اہل بیت کی لیگیسی ہے کیا؟ ہر آدمی جب جاتا ہے نا دنیا سے تو اپنے لیے ایک میراث چھوڑ کے جاتا ہے, انہیریٹنس. میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, اہل بیت کی میراث کیا ہے؟ میراث کیا ہے اہل بیت اطہار؟ تو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا اپنے طور پر 3 چیزیں کم سے کم اہل بیت کی میراث ہے. کم از کم 3 چیزیں. ایک الحمدللہ اگر 4 بول دوں, ایک ہمارے پاس قطعاً ہے. وہ اہل بیت کی میراث کیا ہے؟ ذکر سید الشہداء. الحمدللہ رب العالمین. ان سب نے اپنے اجداد طیبین و طاہرین, اپنے جد امجد سید الشہداء کا تذکرہ کیا تھا. اللہ نے الحمدللہ رب العالمین ہمیں بھی یہ فضیلت نصیب کر دی ہے. اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. یہ ان کی لیگیسی میں اور بھی چیزیں شامل ہیں, اور وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں دنیا ان کا مقابلہ بھی کرنا چاہتی ہے, کر نہیں پاتی. بغیر کسی وقت کو ضائع کیے, چونکہ وقت ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے, آپ کی خدمت میں تیزی سے عرض کرتا ہوں. پہلی لیگیسی, پہلی چیز جس کو میں کہوں گا, یہ ان کی انہیریٹنس ہے, یہ ان کی میراث ہے. اور اس کو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تم اگر یہ نہیں رکھ پاتے پھر ان کے وارث نہیں ہو. اگر میرے اندر وہ نہیں ہے نا تو میں ان کا وارث نہیں ہوں. پہلی چیز کیا ہے؟ ان کا خدا سے ایک ایسا کنیکشن تھا جو کسی اور کے اندر نہیں تھا. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں اسپرچویلٹی. اس کو ہم کہتے ہیں تقوی, روحانیت, معنویت. یہ ان کے اندر, اور یہ ان کی وہ میراث ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. جو بھی دعویٰ کرے کہ ان کے علاوہ ہے, مصنوعی دعویٰ ہے, پاسبل ہی نہیں. یہ پہلی چیز ہو گئی. تو ہمیں, اب مجھے اور آپ کو اپنے اندر کیا ڈھونڈنا چاہیے؟ یہ دیکھو ہمارے اندر اسپرچویلٹی میں سے کیا ہے, ہمارے اندر اس عرفانیات میں سے کیا ہے, اس کی نشانیاں کیا ہے. اس کی نشانیاں بہت ہیں, ابھی میں آپ کا وقت اس میں نہیں لگاؤں گا. کس طریقے سے وہ اپنی خدا سے اس کنیکشن کا اظہار کرتے تھے, کہاں پہ صبر کرتے تھے, کہاں پہ شکر کرتے تھے, کس طریقے سے خدا کی خاطر قربانیاں دیتے تھے اس کنیکشن کی خاطر. تو مثال کے طور پر ان کا محبوب ترین کام ایک کام تھا. وہ کیا تھا؟ وہ راتوں کو اٹھ کر خدا کی یاد میں وقت گزارتے تھے. اگر میرے تمہارے 24 گھنٹے میں خدا سے کنیکشن نہیں بن رہا ہے, ہمارے اندر یہ میراث, یہ صاف بات ہے. دوسری ان کی لیگیسی, دوسری ان کی میراث کیا ہے؟ دوسری ان کی میراث ہے, ان کے پاس ایک علم تھا جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھا. مولا 5ویں سرکار ایک قول ارشاد فرماتے ہیں درود بھیجے گا محمد, فرماتے ہیں شرقوا ام غربوا لن تجدوا علما نافعا الا عندنا. تم مشرق میں چلے جاؤ یا مغرب میں چلے جاؤ, مفید علم ہمارے سوا کہیں نہیں ملے گا. صحیح ہے. اچھا, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے کیا؟ نہیں ہے. پھر میں ایک سوال پوچھتا ہوں. چلو میں نے اتنی دیر تھوڑا سا سنبھال کے رکھا ہوا تھا, اب میں تھوڑا سا آپ کو ہنسا لیتا ہوں تاکہ آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے. ہمارے ایک مولانا نیو یارک میں تھے, وہ بتانے لگے, کہنے لگے ان کے پاس ایک لڑکا آیا امریکن, نیا نیا اسلام لایا ہوا. وہ آیا مولانا کے پاس, اس نے مولانا سے کہا کہ مولانا, وہ آپ کو پتہ ہے امریکن ایکسنٹ کیسا ہوتا ہے, ایک سٹائل ہوتا ہے. آ کر اس نے کہا مولانا آپ نے وہ حدیث سنی ہے, انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. اور مولانا سے کیا کہہ رہا ہے, سنی ہے یا نہیں سنی ہے؟ اور مولانا بیچارے ہنسنے لگے. انہوں نے کہا ہاں بیٹا بچپن سے سنی ہے, سناتے بھی ہیں لوگوں کو. تو یہاں تک تو بات صحیح ہو گئی. پھر اس نے ایک جملہ کہا, اور یہ جملہ صرف مولانا سے نہیں کہہ رہا, یہ مجھ سے بھی کہہ رہا ہے اور آپ سے بھی کہہ رہا ہے. کہنے لگا 14 سال سے دروازے پہ کھڑے ہو, یہ سنا رہے ہو, اندر کب جاؤ گے؟ تم علی کے نمائندے نہیں ہو کیا؟ ہاں ہیں. تو یہ بتاؤ مولا امیر المومنین کا وہ علم تھا کیا؟ وہ بھی تو لے کر آؤ. ابھی میں جتنے لوگ موجود ہوتے نا اپنے ہمارے اطراف میں, ان کو ایک پیپر دوں اور کہوں علوم علی میں سے 2 صفحے لکھ کے لاؤ, کتنے لوگ لکھ کے لائیں گے؟ اور یہ وہ ہوں گے جو میری طرح داڑیاں سفید ہو گئی مجلسوں میں بیٹھے بیٹھے. تو بھائی اگر ہم نے مجلسوں میں علوم اہل بیت میں سے نہیں دیا ہے تو پھر دیا کیا ہے؟ علامہ امینی بہت بڑے عالم تھے. علامہ امینی امیر المومنین کے عاشق تھے.
امیر المومنین کے غدیر کے دفاع کے لیے 11 والیومز میں انہوں نے کتاب لکھی الغدیر. عاشق تھے اہل بیت اطہار کے، اور اہل بیت اطہار کی نظر لطف علامہ غدیر، علامہ امینی کے اوپر تھی. ایک دفعہ کانفرنس ہوئی جس میں علامہ امینی کو نہیں بلایا، امیر المومنین کے اوپر تھی، نہیں بلایا. علامہ امینی نے کہا کہ تم بلاؤ یا نہیں بلاؤ، میں علی کی خاطر خود اکیلے جاؤں گا. وہ جب گئے تو انہوں نے ایسا ارینجمنٹ کیا کہ کوئی کرسی خالی نہیں تھی. علامہ امینی نے کہا کہ تم مجھے بھگانا چاہ رہے ہو نا، میں نہیں بھاگنے والا. وہ زمین پہ بیٹھ گئے امامے کے ساتھ، ابا کے ساتھ، ابا بچھائی زمین پر بیٹھ گئے. اب جو لوگوں نے یہ دیکھا تو ان کو شرم آئی اور کہا نہیں ہم آپ کے لیے چیئر لے کر آتے. انہوں نے کہا نہیں ابھی میں یہیں بیٹھوں گا. وہ وہاں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں ایک عجیب بات ہوئی. اس کانفرنس میں مختلف دین و مذاہب کے لوگ آئے ہوئے تھے، عیسائی بھی، یہودی بھی، فلاں بھی، مسلمان بھی، شیعہ سنی. ایک بندہ آیا جس کے ہاتھ میں ایک بچی تھی. وہ بندہ اندر آیا، کہنے لگا مجھے نہیں معلوم تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو. صحیح ہے، مجھے کسی نے یہ بتایا یہاں سارے دین کے لوگ بیٹھے ہوئے ہو. صحیح ہے، یہ میری بچی ہے، یہ مر رہی ہے، تم میں سے کس کا دین حق ہے جو اس کو بچائے؟ آؤ بچاؤ، میں اس کا دین مان لوں گا جو میری بچی کو بچائے. اب سب شکلیں دیکھتے رہ گئے. اب کیا کریں؟ علامہ امینی نے کہا میں کروں گا. کہا میں کروں گا. تو انہوں نے کہا اب کیا کرو گے؟ کہنے لگا ایک گلاس پانی لاؤ. ایک گلاس پانی لا. انہوں نے کچھ پڑھا، انگلی کو اس پانی میں گھمایا، اس کا یہ پانی پیو، پلایا اس بچی کو پلا دیا. تھوڑی سی دیر میں لوگوں کو لگا جیسے بچی میں زندگی آ، بچی خود بخود صحت مند ہونے لگی. تو کسی نے علامہ امینی سے کہا علامہ امینی ایک تو بڑی جرأت کی بات ہے کہ آپ نے چیلنج لے لیا، دوسری بات یہ کہ چیلنج لینے کے بعد انگلی گھمائی ہے، یہ انگلی میں ہے کیا گھما کے پلایا. اب سنو واقعا یہ بڑی عجیب بات ہے. علامہ امینی نے کہا کہ دیکھو میں نے اس انگلی پہ زور دے کر، یہ میری انگلی دیکھ لو ٹیڑھی ہو گئی، ان کی انگلی ٹیڑھی ہو گئی تھی. کہا میں نے اس انگلی پہ زور دے کر علی کے دفاع کے لیے 11 جلد کتاب لکھی. میں نے مولا سے کہا کہ مولا میں نے اس آپ کے حق کے دفاع کے لیے نا اپنی انگلی قربان کی ہے، میں یہ انگلی پانی میں ڈالوں گا، آپ بچی کو شفا دے دو، آپ شفا دو. آپ کو آپ کی عزت کی خاطر میں اپنی عزت بھی داؤ پہ لگا رہا ہوں آپ کے نام کی خاطر. صحیح ہے، اگر تمہارے اور میرے پاس علوم اہل بیت میں سے ہونا تو امیر المومنین ایسے آئیں گے ہمارا دفاع کرنے. یہ علامہ امینی کہتے ہیں ایک دفعہ ایک آدمی تھا، اس نے ایک لائبریری کھولی. اس لائبریری میں عیسائی تھا، کرسچن تھا، بغداد میں اس نے لائبریری بنائی. اس میں اس نے مختلف ڈپارٹمنٹس رکھے. کسی نے علامہ امینی کو بتایا کہ اے علامہ اس بندے نے اپنی لائبریری میں نہج البلاغہ کا ڈپارٹمنٹ بھی رکھا ہے. علامہ امینی نے کہا کہ میرے اوپر تو واجب ہے کہ میں جا کے اس کو ملوں، کیونکہ وہ جہاں امیر المومنین کے نام پہ کوئی کتاب ہوتی تھی جاتے تھے. تو کہا مجھے واجب ہے میں اس سے ملوں. کہا بھائی وہ کرسچن ہے، وہ آپ کو نہیں پہچانتا. میں نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تو امیر المومنین کے نام کی خاطر جانا ہے. تو وہ پہنچ گئے اس آدمی کے پاس. اب وہ کوٹ پینٹ پہنا ہوا، ٹائی لگایا ہوا، اس نے ٹوپی رکھی ہوئی سر پہ. اس نے کہا تم کون ہو؟ کہا میں شیعہ عالم ہوں. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا تمہاری لائبریری دیکھنے آیا. کہنے لگا لائبریری میں تمہیں کیا کام ہے؟ کہ بتا دیا کہ تم نے نہج البلاغہ پہ رکھا ہے نا، مجھے وہ دیکھنا. تو اس نے کہا میں تم کو سب دکھاتا ہوں. سب دکھایا اس نے، نہج البلاغہ پہ بھی لایا. تو اب علامہ امینی نے اس سے کہا کہ تم نے فزکس پہ رکھا، میتھمیٹکس پہ رکھا، ہسٹری پہ رکھا، چلو صحیح، نہج البلاغہ پہ کیوں رکھا؟ تو اس نے ایک جملہ کہا. یہ جملہ میں نے اپنے ایک استاد سے 1984-85 میں سنا تھا. اس نے جملہ کہا، اس نے کہا کہ دیکھو مجھے نہیں معلوم تم لوگ اپنے اسکولز میں کیا پڑھا رہے ہو، اگر تم لوگ ہمیں نہج البلاغہ سکھاؤ نا تو ہم ٹوپی اور ٹائی لگا کر تمہاری کلاس میں بیٹھ جائیں گے. تم مجھے پتہ نہیں کیا سکھاتے ہو. اگر مجھے کوئی نہج البلاغہ سکھائے میں ٹوپی اور ٹائی لگا کے بیٹھوں گا وہاں، کیونکہ اس میں علم ہے. ہمارے ساتھ مشکل کیا ہے، ہم وہ مولا کے ماننے والے ہیں جو اس میراث سے محروم ہے. اس کے بعد ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ جو ہم لوگ 1-2 گھنٹے سینٹر میں جمع ہو جاتے ہیں نا، یہ کافی ہے. کہاں کافی ہے؟ وہ علم لاؤ. 2 باتیں ہو گئی. تیسری ایک اور بات ہے، وہ کیا ہے؟ مولا چوتھے سرکار مدینے میں جاتے تھے. اس زمانے میں بازاروں میں غلام بکتے تھے. امام بازار میں جاتے تھے، جن غلاموں کا کوئی خریدنے والا نہیں ہوتا تھا امام انہیں خرید لیتے تھے.